حرام نہیں کھولتا ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے، ناخن بھی نہیں کر سکتا۔ اگر بات کاٹا ناخن کاٹا تو اس پر سب لگ صرف قربانی کرنے والے کے لیے یہ حوالے ہو۔ قربانی کس سے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، قربانی میں تم ذبح نہ کرو مگر مسنّا ذبح کرو۔ مسنّا ایک لفظ ہے، یہ ایک مسنّا لفظ ہے۔ اونٹ میں مسنّا اور ہے، گائے بھینس میں مسنّا اور ہے، بھیڑ بکری میں مسنّا اور ہے۔ اونٹ میں مسنّا کے لیے 5 سال والے کو مسنّا کے لیے، گائے اور بھینس میں 2 سال والے کو مسنّا کے لیے۔ لفظ دیکھ کے اور مصداق میں الگ ہے۔ بکریوں میں سال والے کو مسنّا کے لیے، بھیڑ بکریوں میں سال والا مسنّا ہے، اور بڑے جانوروں میں گائے بھینس میں 2 سال والا مسنّا ہے، اونٹ میں 5 سال والا مسنّا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹ ذبح کرتے ہو قربانی میں تو 5 سال سے چھوٹا نہ ہو، گائے بھینس ہے تو 2 سال سے کم نہ ہوگا، بھیڑ بکری ہے تو اس کی 1 سال سے عمر کم نہ ہو۔ آپ اور قربانی نہیں ملی، بھیڑ کا بچہ ہے 6 ماہ کا ہے یا 8 ماہ کا ہے، ایک دور میں 8 ماہ، ایک دور میں 6 ماہ، وہ جسم میں بڑا ہے اور قربانی نہیں ملی ہے تو اس دھوکہ کی قربانی ہوتی، اور نہ ملے تو اس پر قربانی کرے۔ اب لوگوں کو لوگ جمعہ میں آخر میں آتے ہیں، آ کر کوئی کہتا ہے کہ آج فلاں مسئلہ آپ نے بیان نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، مسائل پہلے سے بیان کرتے ہیں، 5 منٹ میں پورے مسئلے ایک آدمی آخر میں آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے آپ نے مسئلہ بیان نہیں کیا۔ مسائل بیان کرتے ہیں لیکن وہ آتے نہیں نا۔ اب یہ ہر ایک کے لیے پورے مسائل تھوڑا وقت میں نماز بھی پڑھ گئی ہے، وہ ہر ایک کے لیے تو نہیں بولا سکتے۔ تو اب یہ پوچھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جسم بڑا ہے، دام نے نکالا ہے، دانتوں کا یہ مسئلہ عوام نے اپنے سے بنایا ہے کہ 2 سال والا ہے، عمر 2 سال ہے پوری اور دانت میں ہے تو قربانی ہوتی ہے، دانتوں کا کوئی جواب نہیں۔ دانتوں کا اس وقت اعتبار ہے کہ پہلے سے دانت ہیں، وہ کسی بیماری کی وجہ سے دانت گر گئے، اس کا پاس ہے کہ کتنے دانت گر گئے، مطلب گھاس کھا سکتا ہے تو دانت گرے کوئی حرج نہیں، اتنے دانت گرے ہیں کہ گھاس نہیں کھا سکتا ہے، وہ جانور کمزور ہوتا ہے، پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا۔ اچھا، یہ حکم آیا۔ ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما عمل ابن ابن آدم، ما عمل ابن آدم، ابن آدم، کوئی عمل نہیں کیا ہے بنی آدم نے، من عمل، کوئی بھی عمل بنی آدم کا نہیں، یوم النحر، عید کے دن میں کوئی بھی عمل کیا نہیں، احب اللہ، بڑی عید کے دن کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا بڑی عید کے دن میں انسان من احراق الدم، قربانی کرنا، خون بہانا۔ تو بڑی عید کے دن جو قربانی ہے، قربانی سے زیادہ محبوب عمل اور نہیں، وہ قربانی کرے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال، کھال، ہڈیاں پورے کے ساتھ آئے گا، جس طرح آپ نے ذبح کیا جیسا جانور تھا، قیامت کے دن وہ اسی طرح جانور بن کر آئے گا۔ ہر انسان کے اعمال کا وزن ہوتا ہے، جس کا عمل وزنی ہوا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو انسان کے عمل کے ترازو میں، اچھے اعمال کے ترازو میں وہ قربانی کا جانور بھی ڈالا جاتا ہے، وہ پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ پلڑا بھاری ہوا یہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ خون اور کھال، بال، ہڈیاں سب، اور قربانی کا جانور کا جو خون ہے یہ جب ذبح کرتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ قبول پہلے ہوتا ہے،
زمین پر باڑ میں گرنا، کتنی جلدی اللہ کو محبوب اور عمل ہے جلدی قبول کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اتنے فائدے ہیں قربانی میں، اس کا پورے اجزاء ترازو اچھے اعمال کے پردے میں وزن کی جائے اور خون زمین میں پہنچنے سے پہلے قبول ہوتا ہے، تو فقیبو بہا نفسا، تم قربانی دل کی خوشی سے کرو، اس کو چٹی نہ سمجھو، خوشی سے قربانی کرو۔ صحابہ قربانی نہیں چھوڑتے، اکثر صحابہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی بھی کرتے تھے، ازواج مطہرات کی قربانی بھی کرتے تھے۔ گائے حدیث میں آتا ہے ایک گائے ازواج مطہرات کی قربانی میں ذبح کرتے، اپنے قربانی میں وہ ذبح کرتے ہیں، مینڈا بھی ذبح کیا، اونٹ میں بھی کبھی قربانی کی ہے، گائے میں بھی کبھی کی ہے، تو ان کے پاس کتنی زیادہ ہوتی۔ آج کل شدت کا زمانہ ہے، لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں، آسانی ڈھونڈنے کے لیے دین سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، کچھ شکوک ڈالتے ہیں، وہ اہل حدیث لوگ، وہ لوگوں کو شکوک ڈال کر شبہات ڈال کر ویسے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی خوشی سے قربانی کرو۔ ابھی وہ قربانی پورا اعمال کے پلڑے میں وہ قربانی کا جانور ہوتا ہے اور خوشی کے ساتھ کرو، خون زمین میں گرنے سے پہلے قبول ہوتا ہے۔ یہ ہر قربانی قبول نہیں ہوتی، وہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو گوشت خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں خلوص کو، ثواب کی نیت سے جو ذبح کیا ہے وہ نیت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ حلال پیسہ ہے، آدمی بھی ثواب کی نیت سے شوق سے پڑھتا ہے اور قربانی کرتا ہے، اور بڑے جانور میں ہے تو اس کے ساتھی بھی سب حلال پیسہ والے ہیں۔ ابھی حلال پیسہ کم ہوتا ہے لوگوں کے پاس، بالکل 100% حلال پیسہ کم ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتے تھے اور آج کل تو مشکل ہے کہ حلال پیسہ ہو۔ یہ حلال اور حرام کا کچھ ریاضت، کچھ وظائف کرتے ہیں، علماء پہلے کرتے ہیں، بہت کچھ وظائف کرنے کے بعد اس کو ریاضت کہتے ہیں۔ بہت وظائف کرنے کے بعد انسان کو علم غیب نہیں ہے، ریاضت میں پکا ہوا تو حلال اور حرام کی بو آتی ہے، اس سے معلوم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے چہرے کاٹنا، وظائف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان علماء میں تھے، وہ حلال حرام کو دیکھ کر پہچانتے تھے، اس کو حلال کی الگ بو ہے، حرام مال کی الگ بو ہے، وہ بو سے پہچانتے تھے۔ اس کے پاس اس کا ہم مثل، ہم عصر، علم میں بھی برابر ایسا متقی کوئی عالم مہمان ہوا تو ہم نے نہیں سنا ہے، خود علماء سے سنا ہے، ان کے ساتھیوں سے۔ تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھی سے کہا ہمارے گھر کے کھانے بھی پتہ نہیں چلتا، مشکوک ہے، اور بازار میں جاتے ہیں کوئی حلال چیز خرید کر کھاتے ہیں، لاہور میں بازار میں پھرتے ہیں، دونوں چیزیں کھانے کی چیزیں، کوئی دال یا کوئی آٹا یا چاول یا کچھ خریدنے کے لیے، تو جدھر بھی گئے تو حرام کی بو آتی، جس دکان میں بھی گئے آگے سے حرام کی بدبو آتی۔ آخر میں شام کے وقت قریب ان کو ایک آدمی ملا، زمین پر بیٹھا ہے، تھوڑی سی دال ہے، وہ فروخت کرتا ہے، وہ دال اٹھا کر دیکھا اس سے حلال کی بو ہے، کہا یہ حلال۔ اس زمانے میں یہ بہت پرانی بات ہے، حلال چیزیں بازار میں پھر کر نہیں ملتی تھی، آج بھی ملتی ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ظاہر حرام نہ ہو، کوئی وجہ معلوم نہ ہو تو اللہ پر حسن ظن رکھ کر اور اللہ پر توکل کر کے خلوص کے ساتھ وہ حلال پیسہ دے کر کرو۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو کسی آدمی کے مال پر زیادہ پر مطمئن ہے، اس سے حلال پیسے قرض دے کر قربانی کر سکتے۔ یہ پرڑا میں ہوتا ہے، قربانی پرڑا میں ہوتی ہے۔ اب زندیق لوگوں نے زندیق یہ مانا، زندیق ان لوگوں کو کہتے ہیں
جو ظاہر کرتے اسلام اور دل میں کافر ہوتے ہیں، دل میں منکر ہے اسلام کا، ظاہر اقرار کرتا ہے اسلام کا، ان کو زندیق کہتے ہیں۔ زندیق کی دوسری تعریف یہ ہے ضروریات دین میں سے کسی ایک امر کا کوئی منکر ہو تو اس کو بھی زندیق کہتے ہیں، زندیق کہتے ہیں۔ مثلا ضروریات دین میں توحید ہے، فرشتے ہیں مانتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے، سارے آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، اور ایک حکم یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ اب ایک بدبخت ایسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ زندیق ہے، یا فرشتوں کا وجود نہیں مانتا، زندیق ہے، ایک نبی کو نہیں مانتا ہے، زندیق ہے، ایک آسمانی کتاب کو نہیں مانتا ہے، زندیق ہے۔ زنادقہ میں یہ حدیث ہے کہ قربانی کا جانور حسنات کے پلڑا میں ہوتا ہے اور خون زمین میں گرنے سے پہلے قبول ہوتا ہے۔ اس حدیث کے ساتھ زندیق لوگوں نے اسلام کو مذاق بنانے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک اپنے سے ایک حدیث بنائی۔ وہ کیا ہے کہ حدیث اس طرح بنائی، اس کا مضمون اپنی قربانی موٹی کرو، قربانی خوبصورت ڈھونڈو، کیونکہ یہ قربانی معاشر میں صراط پر یہ براق بنتا ہے، یہ آپ کی سواری بنتی ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ زنادقہ نے بنایا اور کتابوں میں ہے، اور مولوی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے مولوی منبر سے بھی بیان کرتے ہیں، پھر اپنے کو دکھانے کے لیے وہ اخبار میں بھی دیتے ہیں یہ بات۔ اس شعر کے بہت سے خطبہ نے اخبار میں دیے، جمعہ میں بیان کیا قربانی اچھی ڈھونڈو، یہ سواری ہوتی ہے صراط پر، یہ زنادقہ نے بنایا۔ سواری نہیں ہوتی، انسان صراط سے گزر سکتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے صراط کی حقیقت کیا ہے، صراط کی حقیقت کیا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے صراط شریعت ہے، اسلام ہے، دنیا میں یہ اسلام ہے، یہ اسلام آخرت میں صراط کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر ابھی دنیا میں اسلام پر کسی نے شریعت پر، شریعت محمدی پر عمل کیا ہے، اس کے لیے وہ صراط پر گزرنا آسان ہوتا ہے، گزرے گا۔ اگر دنیا میں اسلام پر عمل نہیں کیا ہے، شریعت محمدی مانتا ہے لیکن عمل نہیں کیا ہے، صراط وہ شریعت ہے، قیامت کے دن وہ صراط، یہ اسلام صراط کی شکل میں ہوتا ہے، تو ادھر عمل نہیں کیا ہے تو اس سے نہیں گزر سکتا ہے۔ سواری نہیں، براق بھی آیا جو بھی ہو نہیں گزر سکتا ہے۔ جانور یہ دیکھو اتنی وہ ہے، جب یہ حدیث انہوں نے بنایا زنادقہ نے، مجوس لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ اسلام جھوٹا ہے۔ دیکھو ایک آدمی 60 قربانیاں کرتا ہے، 60 سال، کوئی 80 سال، کوئی 100 سال کا ہوتا ہے، ہر سال قربانی کرتا ہے، تو 100 اس کی سواریاں ہوں گی، ہر ایک کی 100 50 قربانیاں ہوں گی، تو کون سا جانور سواری ہوگا؟ دیکھو یہ بات جھوٹی۔ اور دوسرا کہا کہ پھر جنت مویشیوں سے بھر جائے گا، اتنے جانور ایک آدمی کے 100 سواریاں ہیں، تو وہ اعتراضات مجوس کو موقع ملا اعتراض اٹھایا، اور کدھر سے اٹھا؟ زنادقہ نے ایک ایسی بات، غلط بات بنا کر اسلام میں داخل کیا، اسلام میں کتابوں میں لکھا، تو وہ ہوا۔ ابھی یہ ایک بالکل لوگوں میں غلط مشہور ہے، آپ بھی فون کرتے ہیں، لوگوں میں بہت سی باتیں، اشرف علی صاحب لکھتا ہے آدھا دن سے بھی زیادہ لوگوں میں غلط باتیں پھیلی ہیں، اور ان کے ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہی بیٹھی کہ 7 حج کیا بس پورا ہے، زیادہ حج نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، جھوٹ بولا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب زندہ تھے 70 دفعہ حج کا ذکر ہے، جب تک زندہ تھے ہر سال میں حج کرتے۔ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے آ کر 70 دفعہ حج کیا، 7 یہ اپنے سے بنایا ہے۔ دوسرا قربانی میں یہ مشہور ہے، جس کی قربانیاں 7 پوری ہو گئی بس اور قربانی نہیں چکی ہے۔ تو اس سال ایک آدمی نے ایک جانور خریدا، مجھ سے مسئلہ پوچھا تو مجھے پتا چلا، گائے خریدا ہے،
کہا کہ ہر سال تکلیف ہوتی ہے، 7 قربانیاں ایک سال میں اکٹھی کرتا ہوں تاکہ بس مجھے چھٹی ہو آگے۔ سبحان اللہ، یہ اپنے سے بنایا۔ حج جب تک زندہ ہے ہر سال فرض زندگی میں ایک ہے، ہر سال حج کر سکتے، نفلی حج کر سکتے۔ قربانی مالدار آدمی جب تک زندہ ہے قربانی کرے، جب مر گیا تو وہ پھر فارغ ہے، اور مرا نہیں ہر سال قربانی واجب ہے مالدار آدمی پر ہر سال۔ ابھی مال کتنا ہو تو قربانی کرے۔ فقہا سب نے لکھا ہے، قرآنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ایک نصاب ہے سونے کا 7.5 تولہ، وہ نصاب زکات کے لیے، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، یہ بھی زکات کے لیے۔ قربانی میں سونا یا چاندی آدمی کے پاس ہونا ضروری نہیں، 200 درہم ہونا ضروری نہیں، بلکہ 200 درہم یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا کوئی سامان ہو آدمی کے پاس، گھر کے برتن حاجت سے زیادہ ہو، کپڑے زیادہ ہو، 200 درہم کے قیمت کے کپڑے زائد ہیں گھر میں، بسترے ہیں یا اور کپڑے ہیں، برتن زیادہ ہیں، مولوی کے پاس کتابیں ضرورت سے زیادہ ہیں، قیمت 200 درہم ہے، اس پر بھی کتابوں کی وجہ سے اس پر بھی قربانی ہے۔ ابھی جدید مفتی کے لیے لوگوں کے آسانی کے لیے ہم سونے کا نصاب بتاتے ہیں کہ 7.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے 7.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر آپ کے پاس جائیداد ہو، کپڑے ہو، برتن ہو یا سامان ہو، ٹی وی وغیرہ، فرنیچر وغیرہ، تو تب قربانی کریں، اور 52.5 تولہ چاندی کی نصاب نہ لگائیں۔ یہ آسانی جدید مفتیوں نے اپنے سے بنایا ہے کہ انسان جب دین میں آسانی طلب کرنا لگتا ہے، دین میں اپنے سے آسانی آہستہ آہستہ کرتا ہے، وہ دین ختم ہوتا ہے۔ یہ اہل حدیث لوگ غیر مخلص جو 4 ائمہ نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ کیوں اہل حدیث ہوتے ہیں؟ یہ 10ویں صدی کے بعد یہ لوگ گئے، یہ محض آسانی طلب کر رہے۔ ابھی کتنی آسانی کی وہ کہتے ہیں تراویح آپ پر، اور آگے وہ کہتے ہیں پورا گھر میں سب مالدار لوگ ہیں، ایک قربانی کا ہی۔ وہ آسانی کے لیے صحابہ کی بات کو نہ مانے، ائمہ تو بہت دور ہیں، ائمہ کے تو چھوڑیں، ائمہ میں ایک بھی صحابی نہیں، امام ابو حنیفہ تابعی ہے اور امام تابعی بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے وہ اہل حدیث آسانی کے لیے تراویح میں آسانی، اور نکاح میں کتنی آسانی، طلاق میں کتنی آسانی، کہتے ہیں 3 طلاق بھی اکٹھی دے دے تو بیوی طلاق دے دے۔ یہ آسانی طلب کرتا ہے آدمی، دین میں آسانی طلب کرتا ہے، آہستہ آہستہ یہ آسانی طلب کر کر کے اکثر دین کا منکر ہوتا ہے، آسانی طلب کرتا ہے۔ میرا ذہن یہ نہیں مانتا، ہمارے فقہاء نے قرآن میں کہا آپ کون سی نصاب کے قیمت لگائیں، فقہاء نے کہا جو انفع للفقیر۔ ابھی چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ یا 200 درہم کی قیمت لگاتے ہیں تو زیادہ لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو فقراء کو بوجھ ملتا ہے۔ ابھی سونے کا نصاب لگایا تو تھوڑے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی، اکثر لوگوں پر نہیں ہوتی، تو گوشت کم ہوگا فقراء، اور وہ نصاب کا فقہاء نے کہا جو انفع للفقیر، انفع للفقیر، وہ چاندی کا نصاب لگانا ہے یا 200 درہم لگانا ہے، وہ قربانی کرے۔ اکثر ایسے صحابہ اکثر قربانی کرتے ہیں، اور کچھ گھر میں سامان بھی نہیں ہوتا تھا، برتن بھی اتنے نہیں، کپڑے بھی، بسترے بھی اتنے نہیں، وہ قربانی کرتے تھے۔ قربانی حلال جانوروں فروش سے قربانی کرتا ہے، تو قربانی کرنے سے آدمی مالدار ہوتا ہے، کبھی قربانی کی وجہ سے تندرست یا مقروض نہیں ہوتا ہے۔ یہ تجربہ ہے کہ حلال مال ہو، خلوص سے، ثواب کی نیت سے قربانی کرے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نکاح کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی۔ لیکن نکاح کرے، یہ لوگ تو نکاح نہیں کرتے ہیں، کچھ اور ایسا نکاح کرتے ہیں، ایسی شادی کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی شرم آتا ہے، اتنی فضول خرچی۔ اور حدیث میں ہے جس شادی میں
زیادہ فضول خرچی ہو، اس شادی میں کچھ برکت نہیں ہوتی، اس کا انجام خراب ہوتا ہے۔ جو شادی سادگی سے کرتے ہیں اس شادی میں برکت ہوتی ہے، انجام ان کا اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک مہینہ رہتی ہے لڑکی، دوسرا مہینہ عدالت میں کھڑی، وہ یہ ہے شادی میں خرافات کرتے ہیں، بہت خرچے کرتے ہیں، ہر قسم کا جائز خرچے کرتے ہیں، اس وجہ سے برکت نہیں ہوتی، انجام خراب ہوتا ہے۔ شادی میں سادگی ہو تو ابھی آسانی جب طلب کرتے ہیں تو دین خراب ہوتا ہے۔ یہ نئے مفتی کے ساتھ کل بھی بات ہوتا تھا اور کہتا تھا ابھی مفتی یہ کہتے ہیں کہ سونے کا نصاب لگاؤ تاکہ لوگ قربانی سے بچ جائیں۔ وہ اللہ کا بندہ لوگوں کو قربانی سے کیوں بچاتے ہیں؟ لوگوں کا قربانی میں فائدہ ہے، فائدہ سے کیوں معلوم کرتے ہیں؟ اس کے لیے ثواب ہوتا ہے۔ ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارا باپ ابراہیم، عرب کا باپ ہے، عجم کا بھی باپ ہے، اسرائیل کے بھی باپ ہے، عرب کا بھی، تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی۔ تو صحابہ نے پوچھا، صحابہ میں دین کا طلب تھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملتا ہے؟ صرف یہ گوشت ہوتا ہے، نظر تو یہ گوشت نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قربانی میں ہر بال کے مقابلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ حسنات کے پلڑ میں قربانی ہوتی ہے، ہر بال کے مقابلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے جیسا زمین اور آسمان کے درمیان فضا ہے، فضا بڑھ جاتی ہے ایک نیکی سے کتنی۔ تو صحابہ نے پوچھا اون، اگر دھوپا ذبح کرتا ہے تو بال نہیں ان کے کون ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کون کے ہر دانے کے مقابل میں بھی ایک نیکی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو فضائل ہیں ان کے لیے شرائط دو ہیں۔ ایک یقین شرط ہو کہ ان باتوں پر انسان کا یقین ہو، جیسا اللہ پر گمان ہو اسی طرح معاملہ کرتا ہے، اللہ میں عجز نہیں، کمی نہیں، کنجوسی نہیں۔ دوسری شرط یقین کے بعد پیسہ حلال ہو، خلوص سے قربانی کرے۔ یہ حدیث میں جو آیا ہے بالکل ٹھیک ہے، ہر بال کے مقابلے میں نیت بھی ہے، لیکن ادھر یہ نہیں ہوتا ہے، کوئی مال مشکوک ہوتا ہے اور کسی میں خلوص نہیں ہوتا ہے، یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ قربانی کیوں کرتے، سارے لوگ کرتے ہیں، وہ بھی گوشت کی نیت سے کرتا ہے اور ان کی قربانی بھی خراب کرتے ہیں۔ قربانی کی شرائط پوری کر کے قربانی کرو، مالدار ہوتا ہے، غریب نہیں ہوتا ہے، فقیر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں قرآن فقہ نے انفع الفقیر نصاب لگایا ہے 52.5 تولہ چاندی۔ ابھی نئے مفتی لوگوں کو آسانی کرنے کے لیے وہ سونے کا نصاب لگاتے ہیں، سونا 7.5 تولہ ہوتے کتنے لاکھ ہوتے، اور 10-12 لاکھ تو قیمت ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تو تھوڑے لوگوں پر قربانی والی ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو عورت کے پاس شوہر زندہ ہو، عورت کا شوہر زندہ ہو، ایک گائے ہے 90,000 کی گائے ہے یا لاکھ روپے کی بھینس ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ شوہر واجب زندہ نہ ہو، وہ عورت شوہر کے مرد کے حکم میں ہے۔ مرد کے لیے جو نصاب ہے 200 درہم یا 52.5 تولہ چاندی، وہ بیوہ عورت کے لیے بھی وہ نصاب ہے۔ ہاں شوہر زندہ ہے تو پورا نفقہ خرچ شوہر پر ہے، اس کی جو بھی جائیداد ہے عورت کی وہ حاجت سے زیادہ ہے۔ اگر عورت کے پاس زیورات ہیں، فرنیچر وغیرہ بہت ہیں، یا مہر دکان ہے، زمینیں ہیں، وہ قربانی کرے۔ ایک یہ بات یاد ہے، ایک یہ ہے مال زمار۔ مال زمار اس کو کہتے ہیں آپ کا مال ہے لیکن چھپا ہے۔ کس طرح چھپا ہے؟ آپ کے پاس بہت سونا تھا یا دراہیم تھے، آپ نے چوروں کے ڈر سے کسی جگہ میں دفنایا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے نیچے دفنایا، دفنا کر خدا کی شان جگہ بھول گیا، میں نے کدھر دفنایا ہے پتہ نہیں۔ ابھی اس مال زمار کا مالک یہ ہے لیکن جگہ بھول گیا ہے۔ اگر جگہ بھول گیا
یہ زکات کیا کرے گا، قربانی کس طرح کرے گا؟ تو کہتے ہیں یہ مال زمار جب جگہ معلوم ہو، نکالا، ہاتھ میں آیا، پھر سارے سالوں کی زکات دے دیں۔ جب تک ہاتھ میں نہیں آیا ہے تو اس مال زمار کی وجہ سے نہ قربانی ہے نہ زکات۔ اب عورتوں کا مہر لکھتے ہیں، شوہر کے ذمہ مہر ہوتا ہے، وہ مہر میں کیا شوہر کے ذمہ مہر ہے تو عورت پر قربانی ہے یا نہیں؟ اس مہر کی وجہ سے عورت کے قبضہ میں ہو مہر، شوہر نے اس کو دے دیا ہے، قبضہ میں ہے، یہ قربانی کرے۔ اگر شوہر کے ذمہ ہے، ابھی شوہر نے مہر کیا نہیں اور قبضہ میں نہیں ہے، قبضہ میں نہیں ہے تو شوہر کے ذمہ مہر ہونے، قرض ہونے کی وجہ سے عورت پر قربانی نہیں ہوتی۔ عورت کے قبضہ میں ہو تو پھر قربانی ہوتی ہے۔ کیا قبضہ میں ہو؟ اتنی زیادہ مہر ہو یا اور ہو، اتنی زیادہ کہ 200 درہم کی قیمت موجود ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنے 80,000 ہے 90,000 اتنی ہو تو وہ قربانی کرے۔ نقصان نہیں ہے، مفتی غلط ہو گئی کہ کئی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، قربانی ایسے سب پر لازم ہوتی ہے۔ ابھی تک پورا سلسلہ ایسا آیا ہے، انفال فقیر نصاب لگایا ہے۔ ابھی جدید مفتی لوگوں کو آسانی کرنے کے لیے اپنے سے آسانی ڈھونڈنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 200 درہم یا 52.5 تولہ چاندی یہ بھی چھوڑیں۔ مولوی کے پاس کتابیں ہیں، مولوی ایسا ہے ہر زمانے کا مولوی یہ مطالعہ نہیں کرتا، ویسے لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا کتب خانہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو یہ دکھاتا ہے دیکھو میں بڑا مولوی ہوں، میرے پاس اتنی کتابیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتا۔ ان کتابوں کی وجہ سے بھی مولوی پر قربانی ہے۔ اگر مولوی مطالعہ کرتا ہے کتابوں کا تو جتنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے ان میں قربانی نہیں، وہ حاجت تسلیم۔ اگر مولوی کے پاس 2 کتابیں ہیں، ہر کتاب 2 نسخے ہیں تو ایک نسخہ حاجت تسلیم ہے، دوسرا نسخوں کی قیمت 200 درہم تک پہنچتی ہے تو وہ مولوی کتابوں کی وجہ سے قربانی کرے۔ جب کتابوں کی وجہ سے قربانی لازم ہوتی ہے تو وہ مہر کی رقم ہاتھ میں ہو یا کچھ زیورات ہاتھ میں ہو یا فرنیچر ہو یا دکان کا سامان ہے یا غیر آباد زمین ہے، نصاب قربانی کا الگ ہے، زکات کا نصاب الگ ہے۔ زکات کے لیے سال گزرنا بھی شرط ہے، نصاب شرط ہے، اور قربانی کا نصاب اور ہے۔ اب قربانی میں نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ درہم ہے، نہ پیسے ہیں، فالتو غیر آباد زمین ہے۔ غیر آباد زمین پر زکات نہیں ہے، لیکن غیر آباد زمین کی وجہ سے قربانی ہے تو قربانی کا نصاب الگ ہے۔ اب کتابیں زائد ہیں، فرنیچر وغیرہ ہیں عورت کے پاس، اس میں زکات نہیں، لیکن قربانی لازم ہوتی ہے۔ قربانی کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں، زیادہ عید کے دن سے 1 دن پہلے کسی نے غیر آباد زمین دے دی یا فرنیچر وغیرہ کا مالک بنا 200 درہم پہ ہے یا کسی چیز کا مالک بنا حاجت تسلی سے زائد 200 درہم کا ہے، 1 دن پہلے مال آیا ہے، دوسرا دن قربانی واجب ہے۔ نہ سال گزرنا شرط ہے، نہ یہ نصاب زکات کا نصاب بھی قربانی کے لیے شرط نہیں ہے، قربانی کا الگ نصاب ہے۔ 3 نصاب، ایک سوال حرام ہونے کا نصاب ہے، سوال حرام، سوال ایک آدمی کے پاس 50 درہم تو مانگنا حرام۔ بعض علماء کا یہ قول ہے آدمی کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود ہے، صبح شام کا، تو سوال کرنا حرام ہے۔ یہ 50 درہم یہ نصاب ہے سوال حرام ہونے کے، 50 درہم سے کم روپے نہیں، درہم کو بڑا، 50 درہم سے کم پیسے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے۔ اگر 50 درہم ہے تو سوال اس پر حرام ہو۔ سوال حرام ہونے کا اور نصاب ہے، قربانی کا اور نصاب ہے، اور زکات کا اور نصاب ہے، یہ ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ابھی کچھ مسائل ہیں یہ یاد رکھیں۔ ان دنوں میں تو قربانی کرے گا 10، 11، 12ویں تاریخ کی مغرب تک قربانی چاہیے۔ 10 تاریخ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ کے مغرب تک قربانی کر سکتے ہیں، اس کے بعد قربانی نہیں۔ تو ابھی قربانی ملی نہیں،
یا بہت زیادہ قیمت کرتے ہیں، تو یہ کیا کرے گا؟ ابھی قربانی کا جو گائے کا 7واں حصہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، متوسط درمیانی بکرے کی قیمت ادا کرے۔ نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں، اس کو مال دیا ہے، باپ نے دیا ہے یا دادا نے دیا ہے، کسی نے مال ہے، واجب نہیں۔ کسی نے اس کے ثواب کے لیے قربانی کیا تو اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا۔ نابالغ بچے کی قربانی کی گوشت کوئی بھی نہیں کھا سکتا، جتنا وہ بچہ کھاتا ہے اتنا چھوڑے، باقی سامان پر فروخت کرے، اس کے لیے جوتے کپڑے وغیرہ خریدے، وہ گوشت دے سکے۔ وہ قربانی جو وصیت کی ہے، ایک آدمی مرتے وقت وصیت کیا، کسی کو وصی بنایا، آپ میرے وصی ہیں، میں مر گیا تو ہر سال میرے قربانی کرنی ہے، میری جائیداد میں سے یہ اتنا حصہ، جو تیسرا چوتھا پانچواں حصہ میں نے قربانی کے لیے الگ کر کے رکھا، مال بھی چھوڑا، وصیت بھی کی، اس کی قربانی کا گوشت کوئی بھی نہیں کھا سکتا ہے، فقراء کو دے۔ چھوٹے بچے کی قربانی کا گوشت نہ فقیر کھا سکتا ہے نہ گھر والے کھا سکتے، وہ خود کھائے گا، باقی فروخت کر کے اس کے لیے کوئی سامان ہے، چھوٹے بچوں کا یہ ہو۔ اور بہن بھائی ایک گھر میں شریک ہو، باپ مر گیا ہے، بہن بھائی اکٹھے ہیں، تو باپ کی جائیداد تقسیم کر کے ہر ایک پر قربانی لازم ہوتی تھی، تو ہر ایک بھائی قربانی کرے۔ اگر جائیداد تقسیم کر کے قربانی کا حساب پورا نہیں ہوتا ہے تو ایک پر بھی قربانی نہیں، اور یہ طریقہ غلط ہے۔ ابھی تو ہم اکٹھے ہیں، جائیداد بھی تقسیم نہیں ہے، ایک قربانی کرتے ہیں، یہ سارے گھر والوں سے ایک قربانی نہیں ہوتی، ایک قربانی ایک آدمی کی ہوتی۔ ایک وہ حدیث نہیں سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی کرتے تھے پوری امت کے، کہتے ہیں پوری امت کے لیے رسول اللہ ایک قربانی کرتے تھے، تو پھر ہم پورے گھر والوں کے لیے قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ سمجھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اپنی کرتے تھے، اپنی قربانی کر کے یہ فرماتے تھے، یا اللہ میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی ہے، اس قربانی کا ثواب ان کو پہنچائے۔ آپ بھی اسی طرح کریں، اپنے لیے کریں۔ 100 آدمی 2 آدمی کی ایک قربانی نہیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، وہ ایک قربانی نفلی کرو، اس کا ثواب آپ کی مرضی ہے، جتنے مرغوں کے لیے بخش دے گا۔ ابھی رسول اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور یا کسی اپنے وسط نے بڑوں کے سال کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو وہ قربانی اپنی قربانی کی طرح 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ آگے جمعہ میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اگر ایک جمعہ ہے ایک سے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ رشتہ داروں کو ہے، فقراء کو ہے، خود گھر والے ہیں، لیکن یہ بھی مسئلہ سمجھیں، 3 حصے کرنا مستحب اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر میں قربانی بہت ہے، آدمی کم ہے، وہ 3 حصے کرے، 2 حصے دے دے، 1 حصہ رکھے۔ ایک گھر میں قربانی ایک ہے، اہل زیادہ ہیں، ان کو بھی گوشت پورا نہیں ہوتا ہے، ایسی صورت میں 3 حصے نہیں کرنا ہے، سب اپنے گھر والوں کو کھلانا ہے، ان کا حق کے لیے۔ گوشت کم ہے تو صدقہ کا ثواب نہیں ہوتا ہے، گھر والے سیر نہیں ہوتے ہیں، بھوکے اور صدقہ کرتا ہے، ثواب نہیں ہوتا ہے۔ گھر والے سیر ہوتے ہیں، ان کو گوشت کی کمی نہیں ہوتی ہے، پھر 3 حصے کر کے صدقہ کریں۔ گھر میں محتاج ہے تو ان کو محتاج چھوڑ کر قربانی اور لوگوں کو تقسیم کرنا یہ نہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گوشت ان کو پہنچتا ہے، وہ لوگ قربانیاں زیادہ کرتے ہیں، اس میں فقراء کا ضرور حصہ کریں، فقراء کا حصہ کریں، فقیروں میں بھی، پڑوس میں جو فقیر ہیں ان کا حصہ کریں، تو ان کا بھی حصہ کریں، پڑوسی فقراء کا، ان کو گوشت بھی دے دیں، اور گوشت اجرت میں کسائی کو نہیں دے سکتے، بس کسائی کو وہ پیسے دے دیں، اجرت میں گوشت نہیں دے سکتے۔ اور مسائل بہت ہیں، یہ چوری کا جانور سے اچانک کے منڈیوں میں جو فروخت ہوتے ہیں اکثر چوری پہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں چوری بہت ہے، نصف لوگ چور ہیں، یہاں سے پنجاب میں، پنجاب سے ادھر وہ لا کر اگر احتیاط کریں چوری کا مال کی قربانی نہیں ہوتی، بعد میں بھی پتہ چلا یہ جانور
یا شک آیا کہ جانور چوری کا تھا تو قربانی کی قیمت صدقہ کرنی ہے، اگر وقت تھا تو دوسری قربانی کرنی ہے، اس میں بھی احتیاط کریں، باقی کچھ میں نے آپ کو کہا ہے۔ اچھا، ہڈیاں بھی فروخت نہیں کرنا ہے، اگر بھینس گائے اپنی گبن ہے ذبح کر کے پیٹ میں بچہ نکلا، وہ بچہ بھی ذبح کر کے صدقہ لوگوں کو دے دے۔ اور ایک دنوں میں ایک روزے کا عمل یکم ذوالحجہ سے جتنے رکھ سکتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے سب اکٹھے رکھیں، کوئی ایک رکھ سکتا ہے، کوئی دو رکھ سکتا ہے، اس کو وہ سوال ملے گا۔ لیکن 9 ذوالحجہ جہاں عرفات میں حاجی جس دن عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اس دن اگرچہ ہمارا 8 ذوالحجہ کیوں نہ ہو، اس دن روزہ رکھیں، وہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ باقی مسائل قربانی کے اور ذبح کرنے کے اور کھالوں کے، یہ مسائل اگلا جمعوں میں بیان کروں گا۔ اور کھالیں جو کسی سے وعدہ نہیں کی ہمارے مدرسے کے طلباء کو دیں، لیکن آپ نے ان سے یہ